بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 9 بوائز۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگ اب جو ہے ریویو میں مطالعہ پاکستان اسٹڈیز کا ہم لوگ جو ریویو ہے اس میں ہم لوگ اپنے یونٹ نمبر 2 میں ہم لوگوں نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کرپس مشن کے بارے میں، یعنی ہم لوگوں نے کرپس مشن 1992 کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے سی آر فارمولا 1945۔ سی آر فارمولا مینز چکرورتی راج گوپال آچاریہ، ٹھیک ہے، چکرورتی راج گوپال آچاریہ، یعنی چکرورتی راج فارمولا ہم پڑھ رہے ہیں۔ سی فار چکرورتی، آر فار راج، چکرورتی راج۔ چکرورتی راج فارمولا پر یہ کہ یہ جو تھے راج گوپال آچاریہ، تو یہ کانگریس کے لیڈر تھے جو مدراس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا نام تھا چکرورتی راج گوپال آچاریہ۔ اچھا جی اسٹوڈنٹس، آج ہم سی آر فارمولا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ڈیورنگ دا ورلڈ وار، جنگ عظیم کے دوران، کانگریس میڈ گریٹ ایفرٹس فار دا withdrawal آف برٹش گورنمنٹ فرام انڈیا اینڈ ٹرانسفر آف پاور ٹو دا کانگریس۔ تو جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، کانگریس نے بہت کوشش کی کہ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دے اور جو پاور ہے، یعنی جو اقتدار ہے، وہ کانگریس کے حوالے انگریز کر دے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان دیز ایفرٹس دا کانگریس اگنورڈ دا مسلم لیگ۔ یہ جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی، جتنی جدوجہد کی، اس میں انہوں نے مسلم لیگ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، یعنی مسلم لیگ کو کسی جگہ پر انہوں نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا کہ مسلم لیگ کو بھی اقتدار میں شامل کریں گے یا کچھ بھی نہیں۔ بس انہوں نے اپنی کوشش کی کہ کسی طرح سے پورا کا پورا اقتدار جو ہے وہ کانگریس کو منتقل ہو جائے۔ The British has known the Congress trickery، لیکن اب بات جہاں بھی یہ آگے کہ جو انگریز تھا وہ بھی کانگریس کی چالاکیوں کو، ان کے ہتھکنڈوں کو جان چکا تھا ایک طرف، اور دوسری طرف on the other hand Muslim League was being organized under the leadership of Quaid Azam, and they made it clear to the British that the sentiments and feelings of 8 crore Muslims of India cannot be ignored۔ ایک سائڈ پہ تو یہ تھا کہ جو انگریز تھے وہ ہندوؤں کے ہتھکنڈوں کو جان چکے تھے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ جو مسلم لیگ تھی وہ قائد اعظم کی قیادت میں منظم ہو رہی تھی، اور انہوں نے انگریزوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہندوستان میں جو 8 کروڑ مسلمان ہیں، ان کے جذبات اور جو ان کے احساسات، ان کی فیلنگز ہیں اور جو ان کے سینٹیمنٹس ہیں، ان کو بالکل بھی اگنور نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ نے ان کی جذبات اور احساسات کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ In such a situation، جب یہ حالات تھے، when Congress and Muslim League adopted different ways، دونوں نے الگ الگ ان کے دونوں کے راستے تھے۔ کانگریس لیڈر آف مدراس چکرورتی راج گوپال آچاریہ tried to bring together both the parties۔ جو چکرورتی راج گوپال آچاریہ جو مدراس سے کانگریس کے ایک بڑے رہنما تھے، انہوں نے دونوں جو پارٹیز تھی ان کو جو ہے قریب لانے کی بہت کوشش کی کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، بیکاز ہی ہیڈ ریلائز، کیونکہ وہ جان چکا تھا دیٹ دا کانگریس could not make any agreement، وہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی without the cooperation of the Muslim League، یعنی مسلم لیگ کے تعاون حاصل کیے بغیر وہ تاج برطانیہ سے کوئی بھی اپنا معاہدہ جو ہے وہ منوا نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد جی وہ بالکل نہیں منوا in the same way، اور اسی طرح سے کیا ہوا، the British government will not be agreed to accept any demand of Congress contrary to the willing of Muslim League۔ تو اب کوئی حکومت جو برطانیہ بھی کانگریس کی کوئی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگی جس کی مسلم لیگ مخالفت کر رہی ہو۔ گوپال آچاریہ put up a resolution to the Madras Assembly where the Congress was asked to accept demand for Pakistan
with appropriate change and hold dialogue with Muslim League regarding federal government. گوپالاچاریہ نے کیا کیا کہ مدراس اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی جس میں کانگریس پارٹی سے اس نے مطالبہ کیا کہ وہ مناسب یعنی جو مناسب رد و بدل ہے کہ جو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ پاکستان کے مطالبے کو منظور کر لیں اور مسلم لیگ کے ساتھ مرکزی حکومت کے بارے میں گفت و شنید کریں. اچھا جی، یہ تو تھا آچاریہ جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ مناسب رد و بدل کریں اور آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے مطالبے کو منظور کر لیں اور مسلم لیگ کے ساتھ مرکزی حکومت کے بارے میں ہم لوگ نیگوسیشن کرتے ہیں کہ اس ڈائلاگ کریں گے کہ وہ جو ہے جو مرکزی حکومت بنائیں گے اس کے بارے میں ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. تو امپورٹنٹ پوائنٹس آف سی آر فارمولہ کیا تھے کہ اب اس کے جو اہم نکات تھے اس نے جو دیے. دا مسلم لیگ ول کنفرم دا ڈیمانڈ آف انڈین لائبریشن. مسلم لیگ جو ہے وہ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کی توثیق کرے گی یعنی اسے ایگری ہوگی اینڈ ول کوآپریٹ اور تعاون کرے گی with کانگریس سے ریگارڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ آف ٹیمپریری گورنمنٹ ان دا انٹرم پیریڈ کہ وہ عبوری دور میں ایک عارضی حکومت کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے تعاون کرے گی. کیا تھا جی اس کا پہلا پوائنٹ؟ دا مسلم لیگ ول کنفرم دا ڈیمانڈ آف انڈین لائبریشن اینڈ ول کوآپریٹ ود کانگریس regarding the establishment of a temporary government in the interim period. کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مطالبہ آزادی کے ساتھ ایگری ہوگی، اس کی توثیق کرے گی اور عبوری دور میں ایک عارضی حکومت کے قیام کے سلسلے میں کانگریس سے تعاون کرے گی. یہ تو تھا جی اس کا پہلا پوائنٹ. دوسرا کیا تھا جی؟ آفٹر دا وار a commission will determine the Muslim majority districts in the north west and north east. کہ جنگ کے بعد ایک کمیشن ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمان اکثریت والے اضلاع کا تعین کرے گا. تو جب وہ ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، تو پھر جو ہے وہ ایک جو کمیشن بنایا جائے گا جو شمال مغرب اور شمال مشرق یعنی جو نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ یعنی شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم میجورٹی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کا تعین کرے گی. In these areas, separation from India will be decided through referendum, and if the majority decide for separation, then this will be imposed without any prejudice. اب یہاں پہ کہتے ہیں ایسے جو علاقے ہیں جیسے نارتھ شمال مشرق اور شمال مغرب ایسے علاقوں میں جو ہندوستان سے علاقوں میں ریفرینڈم یعنی استصواب رائے کروایا جائے گا اور کہ وہ ہندوستان سے علیحدگی کا اس میں فیصلہ کریں گے. اگر اکثریت چاہتی ہے کہ تقسیم ہو تو اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا تھا تھرڈ پہ جو ہمارے پاس تھا وہ تھا کہ ان کیس آف سپریشن اگر علیحدگی کی صورت آئی a mutual agreement will be made regarding defense, commerce, communication and other important matters. کہتے ہیں کہ علیحدگی کی صورت میں کیا ہوگا کہ دفاع یعنی ڈیفینس، تجارت آپ کی جو ہے کامرس، آپ کی مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور دوسرے جتنے بھی امپورٹنٹ میٹرز ہیں یعنی ضروری امور کے بارے میں باہمی معاہدہ طے کیا جائے گا. یہ تو وہ پوائنٹس تھے جو راج گوپال آچاریہ نے پیش کیے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ The Congress show great concern over these proposals and the All Indian Congress Committee rejected it with majority. گوپال آچاریہ کی جو تجاویز تھی اس پر کانگریس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور جو آل انڈیا کانگریس کمیٹی تھی اس نے کثرت رائے سے یعنی میجورٹی سے اس کو مسترد کر دیا. پرسنل اٹیک ور میڈ آن آچاریہ کے اوپر ذاتی حملے بھی کیے گئے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا انہیں مارنے کے لیے. ہی ریزائنڈ فرام کانگریس اینڈ اسمبلی
with great protest over this attitude. انہوں نے راجگوپالاچاریہ نے اس رویے پر شدید احتجاج کیا اور کانگریس اور اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ On the other hand, دوسری جانب اگر دیکھیں، قائد اعظم indicated certain flaws in formula and pointed out the ambiguities. قائد اعظم نے اس فارمولے کی کئی خامیوں کی طرف اشارہ کیا اور ابہام کی نشاندہی کی کہ اس میں بہت سے فلاز تھے، بہت سے ابہام تھا۔ He told، انہوں نے کہا that if Acharya is ready to accept Pakistan، کہ اگر اچاریہ پاکستان کو تسلیم کرنے پر تیار ہے then why he is reluctant to accept لاہور resolution، تو پھر قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کہ وہ اگر اچاریہ جو ہے پاکستان کو تسلیم کرنے پر تیار ہے تو قرارداد لاہور کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ In spite of all the flaws، اپنی جو تمام اس میں جو خامیوں کے باوجود، سی آر فارمولا از امپورٹنٹ ان ہسٹری، کہ تاریخ میں ایک اہمیت رکھتا ہے، بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم، کیونکہ پہلی دفعہ دا انڈین پارٹیشن واز ایکسیپٹیڈ ان پرنسپلز بائی اے کانگریس لیڈر، کہ ہمیں پہلی دفعہ کسی کانگریسی لیڈر کی طرف سے ہندوستان کی تقسیم کے مطالبے کو اصولی طور پر تسلیم کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جی سی آر فارمولا، یعنی چکرورتی راج گوپال اچاریہ فارمولا کے بارے میں، جو 1944 میں تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس کو یاد کرنا ہے۔ اس میں سے آپ نے ایم سی کیوز کی اور جو نکال کے وہ اپنی اسیسمنٹ میں لکھنے ہیں، آپ لوگوں نے ہر ایک پیراگراف میں سے کم 10 ایم سی کیوز بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس، اوکے، اللہ حافظ۔